غالب کا تصور حسن و عشق محبت ایک انتہائی پاکیزہ اور شریف جذبہ ہے جو اس کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے۔ انسان تو ایک طرف، حیوان اور چرند پرند سبھی اسی جذبے سے بہرور ہے، اور یہ اسی کا کمال ہے کہ کائنات میں حرکت اور چہل پہل ہے، اور آج اسی باعث کائنات قائم ہے۔ کسی اچھی چیز کو چاہنا، پسند کرنا اور بنظر تحسین دیکھنا محبت ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی شدید آرزو کا نام عشق ہے۔ اردو شاعری اور خاص طور پر اردو غزل کا بنیادی محور یہی عشق ہے۔ مرزا غالب سے پہلے غزل کی جو روایت ملتی ہے، اس میں حسن و عشق کے مضامین کی فراوانی ہے۔ غالب حسن و عشق کی روایت کے اہم ترین شاعر ہیں۔ حسن و عشق کی ہزار کیفیات غالب کی شاعری میں ملتی ہیں۔ انہوں نے حسن و عشق کو اپنے انداز میں دیکھا، اس طرح ان کے منفرد انداز سے مختلف تصورات سامنے آتے ہیں۔ غالب کبھی فطرت کے حسن کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی کائنات کے حسن کا۔ غالب مادی چیزوں میں بھی حسن کے متلاشی نظر آتے ہیں اور روح میں بھی حسن تلاش کرتے ہیں۔ غالب حسن کی مکمل تصویر نہیں بناتے، وہ لکھنوی شرح کی مانند محبوب کا سراپا نہیں بناتے، اور وہ حسن کی تصویر ایسے بناتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے بجلی سی کونا آ جاتی ہے۔ غالب کا محبوب سر و قامت ہے اور انہیں فتنہ محشر کی یاد دلاتا ہے۔ غالب حسن کو تصویر بنا کر پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ حسن کی تاثیر پر زور دیتے ہیں۔ غالب حسن کا تصور پیش کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قاری اس تصور یا اشارے سے اپنی تخیل کو بروئے کار لاتا ہے اور حسن کی تصویر میں اپنی پسند کے رنگ بھرتا ہے۔ الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہو ایک روح تو کیوں کر ہو۔ سیاہ بالوں کی چمک غالب کی شاعری کو ہر دور میں اس طرح منور کرتی ہے کہ سرسری مطالعے کے دوران بھی اس کی جھلکیاں بار بار سامنے آتی ہیں۔ زلف سیاہ یوں بھی اردو اور فارسی شاعری کا خاص الخاص سرمایہ ہے، لیکن غالب نے حسب عادت اس پر بہت سے ذاتی اضافے کیے ہیں اور اپنی شخصیت کے پیچ و تاب کو اس خلوص جوش سے شامل کیا ہے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ زلف پری با سلسلہ آرزو رساں، یک عمر دامن دل دیوانہ کھینچے۔ اس میں چین انہوں نے ڈالنا مسنگ کیا ہوا ہے، وہ آپ خود لکھ دیجئے گا۔ زلف خیال نازک اظہار بے قرار، یارب بیان شانہ کش گفتگو نہ ہو۔ غالب محبوب کے چہرے کو گلاب سے تشبیہ دیتے ہیں اور محبوب کا دہن خوشبو کا ذریعہ ہے۔ یہاں پہ ایک شعر کوٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہے محبوب کی چال اور رفتار حسن ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک شعر کوٹ ہے، چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں ایک دو لائنز لکھ کے۔ غالب کے احساس محرومی نے ایک گداز کی صورت پیدا کی جو جمالیاتی اظہار اساس ہے۔ غالب کی حسرتوں، ناکامیوں، مجبوریوں اور نامرادیوں نے ان کے کلام میں ایک طرح کی کسک پیدا کر دی ہے۔ دل میں ذوق وصل یار تک باقی نہیں، دل میں ذوق وصل یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ اور یہ آپ کا تصور حسن ہے، اور تصور عشق جو ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ اس کے بعد اپلوڈ کروں گی۔ جب میں اپلوڈ کر دوں گی تو اسے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی، اور جب تصور عشق اپلوڈ کروں گی تو اس کے لاسٹ میں تصور حسن جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ غالب حسن کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب قاری اپنی آنکھ اور تخیل سے حسن کو دیکھتا ہے تو اس کا اپنا مشاہدہ، تجربہ اور معیار شامل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اس ضمن میں لکھتے ہیں، غالب نے حسن اور حسن پرستی کے موضوعات پر جن اشعار کی تخلیق کی ہے، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ حسن کے بارے میں محض سطحی باتوں کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ انسان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت، اس کے جسمانی تقاضوں
اور اس کی خواہشوں، آرزوؤں اور اس کے فکر و شعور کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں۔ غالب کے تصور حسن کا سراغ اگر ہم تصور محبوب کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں تو ہمارے کام میں آسانی ہو جائے گی۔ ان کے محبوب کی تصویر ہمیں ان کے حسن و جمال کے بارے میں بہت کچھ رہنمائی کر سکے گی، کیونکہ شاعر کے محبوب میں اس کی شخصیت کے تمام پہلو جھلکتے ہیں۔ غالب کے محبوب میں بھی وہ تمام باتیں ہیں جو غالب کو پسند ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اسد اے خدا۔ اسد تب وہ تخلص کرتے تھے۔ شعر اسی طرح ہوگا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ کیوں جل گیا ناتاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ محبوب کی آنکھیں خوبصورت، دل میں اتر جانے والی، اگر آنسو بھری ہوں تو قیامت آ جائے۔ محبوب کا جمال اس قدر جہاں سوز ہے کہ آئینہ ہم آغوشی کی خواہش رکھے۔ محبوب کی پلکیں دراز اور خوبصورت ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب جب نگاہ اٹھاتا ہے تو فتنے برپا کرتا ہے۔ محبوب کی نگاہیں دل کے راستے سے جگر تک پہنچتی ہیں۔ ان کے نزدیک محبوب کی نگاہیں تیر اور تلوار کی طرح ہیں۔ حسین اپنی نگاہوں سے اپنے چاہنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ خاموشیوں میں تماشا کی ادا رکھتی ہے، نگاہ دل سے تیرے سرما سا نکلتی ہے۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ آئینہ دیکھ کر اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ یہ دو اشعار ہیں، ان میں سے آپ چاہیں تو دونوں کوٹ کر لیں کیونکہ یہ آسان ہے۔ غالب نے حسن و عشق کو فارسی اور اردو کے کلام میں بھی کافی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان فرماتے ہیں، غالب کے اردو اور فارسی کلام میں حسن و عشق کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ غالب کے تصور حسن میں محبوب کا جمال بے مثال ہے، اداؤں میں بے عدیل بے ثقیل ہے اور خوبصورتی میں یکتا لاجواب ہے۔ شیریں لب کی گالیاں بھی دے تو بدمزگی پیدا نہ ہو، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ غالب کے عشق میں عاشق کا مقام خاصا بلند ہے اور اس کی مخصوص شان ہے۔ وہ اونچی سطح سے بات کرتے ہیں اور محبوب پر اپنے عشق کا جارحانہ انداز واضح کرتے ہیں۔ ان اشعار پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ روایتی عشاق سے کتنے مختلف اور منفرد نظر آتے ہیں۔ عشاق عاشق کی جمع ہے۔ ان کا کتنا اچھا شعر دیکھیے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرے ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اردو شاعری کا محبوب یوں تو نازک بدن ہوتا ہے، لیکن غالب نے محبوب کی نازک بدنی کا تذکرہ انوکھے انداز میں کیا ہے۔ کیا رنگ میں شوخی ہے اس کے تن نازک کی، پیرہن اگر پہنے تو اس پہ بھی تہ بیٹھے۔ مشہور چمن میں تیری گل پہرنی ہے، قربان تیرے ہر عضو پر نازک بدنی ہے۔ ان کی طرف واضح اشارات عنوان شباب کے بعد بتدریج کم ہوتے گئے، لیکن قدامت یار کی رعنائی کا لطف غالب کے شعور اور لاشعور پر اپنے جھلملاتے نقوش چھوڑ گیا۔ قدامت یار یعنی کہ یار کے قد و قامت کی تعریف ان کے شعروں میں ملتی ہے۔ جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں متقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا۔ یہ سرہن لمبے قد کی تعریف ہے۔